بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ کمال پاشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، مسئلہ کشمیر کیسے پیدا ہوا اور گزرے 70 سالوں کے اندر اس کے اندر کیا کیا پیش رفت ہوتی رہیں، پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا۔ 2018 کے اندر ہندوستان نے مسئلہ کشمیر کو اپنے تئیں حل کرنے کی کوشش کی اور اس کا جو خصوصی سٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے اس کو اپنے یونین میں شامل کر لیا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اقوام عالم میں ہندوستان کے اس ناجائز اقدام پر کوئی واویلا نہیں ہوا، کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ ہندوستان نے 2018 میں اگست 2018 میں جب یہ اس کا خصوصی سٹیٹس ختم کیا تو مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا دیا گیا، کمیونیکیشن کے تمام جو ذرائع تھے ان کو جیم کر دیا گیا، اور وہاں پر اس وقت 5 سے 6 لاکھ جو فوج متعین تھی پہلے ہی، اس کی تعداد کو بڑھا کے 9 لاکھ کر دیا۔ نئے سیٹ اپ کے تحت انہوں نے کشمیر کے اندر جو ہے وہ RSS کے جو لوگ تھے ان کو بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہ فوج کی مدد کریں، اور اگر کوئی کشمیری عوام جو ہیں، کشمیری مسلمان جو ہیں، اگر وہ کوئی ریئیکشن شو کرتے ہیں تو اس کا آئینی ہاتھوں کے ساتھ اس کو کچل دیا جائے۔ اس بات کو اب 1.5 سال ہو گیا ہے۔ اس دوران ہمیں قومی عوامی سطح پر وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی بہت زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر نہ تو عالمی پریس کو جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی ہندوستان سے کسی صحافی کو اور میڈیا مین کو جانے کی وہاں پر اجازت ہے، نہ وہاں سے کوئی خبر آ رہی ہے، نہ وہاں پر جا کر کوئی خبر لینے کی کسی کو اجازت ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر کشمیری عوام کا ریئیکشن کیا ہے۔ ہمیں جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر ہندوستان کے اس جارحانہ اقدام کی مخالفت کچھ بہت زیادہ نہیں ہوئی۔ عالم اسلام تو دور کی بات ہے، اقوام عالم تو دور کی بات ہے، ہم نے عالم اسلام کی طرف سے بھی کوئی اسٹرانگ ریئیکشن جو ہے وہ نہیں دیکھا ہے۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری ہو یا عرب لیگ ہو، ان کی طرف سے بھی کوئی بہت اسٹرانگ ریئیکشن جو ہے وہ نہیں آیا۔ انفرادی طور پر ملیشیا، ترکی اور ایران نے کشمیریوں کے لیے مثبت پیغامات دیے ہیں اور ہندوستان کے اس اقدام کو اور ہندوستان کی جاری پالیسیوں کی کھل کھلا کر تنقید کی ہے، ملیشیا، ترکی اور ایران نے۔ دوسری طرف پاکستان نے جو ریئیکشن شو کیا ہے، جو وہ کر سکتا تھا وہ پاکستان نے کیا ہے، جتنی بھی پاکستان کی صلاحیت تھی پاکستان نے کیا ہے، لیکن وہ ریئیکشن اتنا مؤثر اور اتنا تگڑا نہیں ہے کہ وہ بھارت پر پریویل کر سکے اور بھارت جو ہے وہ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم میں کمی پر آمادہ ہو۔ اس طرح کا کوئی ریئیکشن پاکستان کی طرف سے نہیں ممکن ہو سکا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ تو حل ہو گیا، کشمیر، مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ بن گیا، اب یہ ایک بولی بصری داستان ہے، اور بظاہر نظر بھی ایسا ہی آ رہا ہے۔ اگر ہم ایک سرسری سا اس کا جائزہ لیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے بھارت جو ہے وہ کھا پی کے اس نے ڈکار مار دیا ہے کشمیر پر، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ جدوجہد آزادی کی جو تحریکیں ہیں ان میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، تو دیکھنے میں یہ ایک ڈاؤن نظر آ رہا ہے ہمیں۔ پاکستان
سیاسی طور پر پاکستان، معاشی طور پر پاکستان ہر لحاظ سے کیونکہ کمزور ہے، انٹرنلی بھی کمزور ہے، اس لیے پاکستان وہ ریاکشن پاکستان نے شو نہیں کیا کہ جس سے بھارت سرکار کے، مودی سرکار کے ہاتھ روکے جا سکتے۔ لیکن اور انفارچونیٹلی جو کشمیری تحریک ہے وہ بھی بظاہر ہمیں دبی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ بھی اتنی طاقتور نظر نہیں آ رہی کہ وہ ہندوستان کی فوجوں کا مقابلہ کر کے ہندوستان کی اگریشن کا رخ موڑ سکے۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ بات جو مسئلہ کشمیر کے اندر پیدا ہوئی ہے، ایک دلچسپ بات تو وہ ہے جو ہندوستان نے پیدا کی ہے کہ اگست 2018 میں اس نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے اس معاملے کو لپیٹ دیا۔ لیکن اس کے نتیجے میں ایک بہت دلچسپ بات پیدا ہوئی ہے۔ کشمیر جو ہے، مسئلہ کشمیر، وہ روز اول سے ہی اس میں چائنا جو ہے وہ ایک فریق تھا، لیکن چین نے اس پر کبھی کوئی ریاکشن نہیں کیا تھا۔ کشمیر 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصہ ویلی اور لداخ ہے، مقبوضہ جموں کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، ویلی اور لداخ، اس پر قبضہ ہے ہندوستان کا۔ کشمیر کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر اور یہ گلگت بلتستان ہے جس پر پاکستان کی ہولڈ ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے کشمیر کا وہ اقصائی چین ہے جس پر چین کا قبضہ ہے، اور کشمیر دراصل ان 5 حصوں کو ملا کے کشمیر بنتا ہے۔ وادی کشمیر، لداخ، اقصائی کشمیر، اقصائی چین، گلگت بلتستان اور AJK، یہ 5 خطے ملا کے کشمیر بنتا ہے جو ہندوستان اور پاکستان اور چین کے درمیان وجہ تنازع ہے۔ لیکن 2018 سے پہلے تک کشمیر جو قضیہ تھا، جو وجہ تنازع تھی، وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تھی۔ لیکن 2018 میں ہندوستان کے اس ایکشن کی وجہ سے اس نے اقصائی چین اور لداخ میں جو کچھ کیا، اس کی وجہ سے چین بھی اس قضیے کے اندر ایکٹیو ہو گیا۔ ویسے تو وہ اس قضیے کا پہلے بھی حصہ تھا، روز اول سے ہی حصہ تھا، لیکن وہ ایکٹیو ہو گیا، اور ہمیں معلوم ہے کہ 2018 سے اب تک وہاں پر ہندوستان اور چین کے درمیان باقاعدہ مسلح ٹکراؤ جو ہے وہ جاری ہے۔ ویسے تو 1962 میں بھی ہندوستان اور چین کے درمیان جنگ ہو چکی ہے، جس کے اندر چین نے بھارت کی فوج کو عبرتناک شکست دی تھی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، کیونکہ جب اس محاذ پر جب ہندوستان اور چین کے درمیان جنگ جاری تھی تو ہم اگر اپنے حملہ کرتے ہندوستان پر تو ہم مقبوضہ کشمیر ویلی پر بھی قبضہ کر سکتے تھے۔ لیکن یہ بات بہت لمبی ہے کہ ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا، یہ ہماری ایک تاریخی غلطی تھی جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ بہرحال اب جو کشمیر ہے، ہندوستان، پاکستان اور چین کے درمیان، 3 ایٹمی طاقتوں کے درمیان یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک جنگی صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ پہلے تو پاکستان 2018 تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ ایک تنازع تھا اور اس پر جنگیں ہوئی تھی۔ ہم نے اسی مسلح تصادم کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک مشرقی بازو جو ہے وہ کھویا۔ ہم نے سیاچین کے محاذ پر ہزیمت اٹھائی، ہم نے کارگل کے محاذ پر بھی ہندوستان کے ساتھ کچھ فتح حاصل نہیں کی، اور پھر ہم نے الٹیمیٹلی
وہ جو دعویٰ تھا ہمارا اور جس پر اقوام عالم جو ہے وہ ضامن تھا، وہ بھی ہم نے سٹانس اپنا 2018 میں لوز کر دیا۔ اور ہمارے ہاں کچھ عناصر ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر تو گیا، اور بظاہر لگ بھی ایسا رہا ہے کہ پاکستان کی کمزور سفارتی معاشی صورتحال کے باعث یہ ہندوستان اس مسئلے میں وننگ پوزیشن میں آ گیا ہے۔ لیکن اس میں جو ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہو گئی ہے کہ کشمیر بھی اس مسلح تصادم کے اندر ایک فریق کے طور پہ کود پڑا ہے، اور اس کا رخ اب کس طرف ہے؟ ہندوستان کی طرف۔ اور ہندوستان کو 2018 سے لے کے اب تک کشمیر کے اقصائی چین اور لداخ کے محاذ کے اندر ٹھیک ٹھاک ہندوستان کی فوجوں کی ٹھکائی کی ہے، اور اس محاذ پر پہلے کشمیر کی ملٹری پریزنس نہیں تھی، اور اب چین نے اپنی بھرپور فوجی جو پریزنس ہے اس کو یقینی بنانا شروع کیا ہے اور یقینی بنا لیا ہے۔ تو اس طرح یہ جو تنازع کشمیر ہے وہ پاکستان کے حق میں پلٹتا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ کشمیر میں پاکستان اکیلا ہندوستان کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ چین بھی اس تنازع کے اندر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری طرف چین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے سی پیک کا جو معاہدہ ہے اس میں چین ٹھک ٹھکا کے گج وج کے اس کا حصہ بن گیا ہے، اور اب کشمیر اور اب جو ہے گوادر تک جو چین ہے وہ سی پیک کے ذریعے کراچی کے ساحلوں سے لے کر گوادر تک یہ جو ہے سی پیک کا منصوبہ پھیل گیا ہے۔ اور اب خطے کے اندر ایک طرف پاکستان اور چین کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ مشترکہ ہو گئے ہیں، دوسری طرف جو چابہار کی جو ایک بندرگاہ تھی ایران کی، اس میں ہندوستان نے اس کو ایران کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی تھی۔ تو اب الحمدللہ ایرانی قیادت نے چابہار کے منصوبے میں بھارت کو الگ کر دیا ہے، اور سی پیک کے منصوبے میں چین نے ایران کو دعوت دے کے اس میں شامل کر لیا ہے۔ تو اب اس خطے کے اندر چین، پاکستان اور ایران سی پیک کے ذریعے اکٹھے ہیں، دوسری طرف اقصائی چین اور لداخ میں کشمیر کے تنازع میں پاکستان اور چین ہندوستان کے خلاف اکٹھے ہیں۔ اس طرح 2018 کے بعد جو نئی صورتحال تنازع کشمیر میں آئی ہے اور انڈو پاک کانفلکٹ کے اندر پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ عسکری طور پر بھی اور سفارتی طور پر بھی پاکستان کے حق میں جانی شروع ہو گئی ہے، اور کشمیر کا جو موقف ہے اور کشمیر کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر گیا، حل ہو گیا، انڈیا کھا گیا، ہضم کر گیا، ڈکار مار گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ آزادی کی جدوجہد کے اندر اس طرح کے مراحل آتے ہیں، اور اس میں کبھی کبھی نا امیدی کی، ناکامی کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ تنازع کشمیر میں یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے اس غیر آئینی، غیر سفارتی قدم کے باعث ہندوستان کی پوزیشن پاکستان کے مقابلے میں کمزور ہونی شروع ہو گئی ہے۔ 2018 تک تو وہ بہتر تھی اور پاکستان کی پوزیشن مسئلہ کشمیر میں کمزور تھی، لیکن 2018 کے بعد یہ جو پانسا ہے یہ پلٹنا شروع ہو گیا ہے پاکستان کے حق میں۔ اور ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو ہے جو ہندوستان کے خلاف جا رہا ہے وہ سکھوں کی وہ پنجابی
ایسٹ پنجاب کے کسانوں کی جو تحریک ہے جو 7-8 مہینے سے چل رہی ہے، اور وہ جو کسان ہیں انہوں نے اب دلی کا رخ کیا ہوا ہے، وہ ایک شاندار تحریک ہے، اور اس کے اندر مرکز گریز علیحدگی کے جراثیم پہلے بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 80 کی دہائی میں سکھوں میں جو خالصتان کی تحریک تھی، سنت جرنیل سنگھ بھنڈرانوالا نے اس تحریک کو عروج دیا تھا۔ اس دور میں پاکستان کی جو قیادت تھی، جنرل ضیاء الحق کی قیادت کے اندر پاکستان کی مسلح فوج، پاکستان کی ISI، یہ تمام تر ان کا جو فوکس تھا وہ ہندوستان کو اندر سے کمزور کرنے کے تھا، اور اس والے تھے جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ خالصتان کی تحریک کو سپورٹ کیا جائے، اور اس والے سے پاکستان کی قیادت نے، جنرل ضیاء الحق نے ہندوستان کے خلاف یہ جو خالصتان کی تحریک کا مورچہ تھا اس کو بہت مضبوط کیا تھا۔ اور دوسری طرف 80 کی دہائی میں جس وقت سوویت یونین نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کیں تو پاکستان نے افغان مجاہدین کی مدد کے ذریعے سوویت یونین کی جو اگریشن کی تحریک تھی اس کو کمزور کرنا شروع کیا۔ تو پاکستان کی اس وقت اسٹریٹجک جو تھنکنگ تھی جنرل ضیاء الحق نے اور پاکستان کی مسلح فوج نے، پاکستان کی ISI نے پاکستان کے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پوزیشن بنائی تھی کہ ایک طرف مجاہدین افغانستان کو تقویت دی جائے گی تاکہ وہ خطے کے اندر پاکستان کے حامی اور ناصر کے طور پر ابھریں، دوسری طرف ہندوستان کے اندر جو علیحدگی کی تحریک تھی خالصتان کی اس کو تقویت دی جائے اور ہندوستان کو کمزور کیا جائے۔ اور اس کے بعد پاکستان کی قیادت کا یہ طے تھا کہ جب افغان مجاہدین کی کابل میں حکومت قائم ہو جائے گی تو کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے اس کو ایک دم ابھارا جائے گا اور مسئلہ کشمیر کو پاکستان طاقت کے زور پر حل کرے گا۔ یہ ایک بہت خوبصورت منصوبہ بندی تھی، اور جنرل ضیاء الحق بڑی تندہی کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ پاکستان کی اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس چیز کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے کہ 80 کی دہائی میں ہی ہندوستان نے اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی، اور ہندوؤں کے اور سکھوں کا جو خانہ کعبہ تھا، گولڈن ٹیمپل، اس پر حملہ کر دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور فوجی طریقے سے انہوں نے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی۔ وہاں سے بظاہر یہ نظر آنے لگا کہ خالصتان کی تحریک جو ہے وہ دب گئی ہے، کچل دی گئی ہے، بالکل اس طرح جیسے 2018 میں ہندوستان نے 9 لاکھ فوج کشمیر میں ڈپیوٹ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ 80 میں بھنڈرانوالا کی تحریک کو، مسلح تحریک کو، آزادی کی تحریک کو، خالصتان کی تحریک کو ہندوستان نے فوج کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے خالصتان کی تحریک نے ایک نیا رخ اختیار کیا، اور وہ سکھ بطور قوم، بطور ایک اینٹیٹی ہندوؤں کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے 1947 میں قائد اعظم کی یہ آفر نہ مان کے کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور پاکستان ان کو ایک اٹانومس اسٹیٹ کی گارنٹی دے رہا تھا، انہوں نے قائد اعظم کی یہ تجویز نہ مان کر ایک غلطی کی ہے، تاریخی غلطی کی ہے، اور اس کے بعد سکھ بطور قوم پاکستان کے سائیڈ پر آ گئے، اور ہندوستان ہندوؤں کے ساتھ ان کا جو ایک تاریخی الائنس تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ پوری دنیا میں بطور کمیونٹی پاکستان کے کشمیر سٹانس کو ہندوستان کے خلاف پاکستان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جتنے سکھ ہیں، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، دنیا کا کوئی خطہ جہاں پر سکھ موجود ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہندوستان کے خلاف ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف ہیں۔
اور یہ کس صورت میں ممکن ہوا کہ ہندوستان نے 80 کی دہائی میں خالصتان کی تحریک کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی تھی۔ بالکل اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ، ایک پاکستانی کے طور پہ، ایک مسلمان کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 کا ہندوستان کا جو کشمیر کو ضم کرنے کا اپنے اندر جو اقدام ہے، اس سے کشمیر کی جدوجہد آزادی کو بالکل ایک نیا رخ ملا ہے، طاقت اور توانائی ملی ہے۔ پاکستان کی مسئلہ کشمیر پر کمزور ہوتی ہوئی سفارتی، سیاسی اور عسکری پوزیشن کو بھی ایک نیا رخ ملا ہے، اور پاکستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو 2018 میں جو اس کی پوزیشن تھی، 2021 میں وہ اس سے بہت بہتر ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے یہ انشاءاللہ العزیز کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، کشمیری آزادی حاصل کریں گے، اور پاکستان خطے کے اندر دوسری قوموں کی جو جد و جہد آزادی کی تحریکیں ہیں ان کو بھی کامیاب بنائے گا، اور اس میں سب سے پہلے تحریک جو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ خالصتان کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان مسئلہ کشمیر کو حل کرے گا، کشمیری آزاد ہوں گے اور وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ ناظرین، اس سے اگلی نشست کے اندر ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہیں اور کس طرح وہ کامیابی حاصل کرتی ہیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ کو ان کی تفصیلات بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔